صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. حضرت مفکر اسلام استاذ الکریم دامت برکاتکم عالم اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتکم، اور اپنے طرز کے اور اپنی منہج کے ایک عظیم اور جلیل انشاء پرداز اور ادیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد میاں صاحب قبلہ، بزرگان ملت، بزرگ اور دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ پاکی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اشرفین عند اللہ. حضرات گرامی، حضرت استاذ مکرم نے مجھے حکم دیا ہے اور میری آواز اس قدر بھاری ہے اور گلا خراب ہو چکا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ دیر تک گفتگو کر سکوں گا، یا اگر کر سکا تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ بھی درکار ہوگی. ہم اس محفل میں جس عظیم الشان ہستی کے ذکر کے لیے اور ان کی خدمات کے تذکرے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور جن کی شان پاک میں نازل ہونے والی ایک آیت جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا سادہ سا مفہوم عرض کر کے اس سے جو مطلب آپ کی فضیلت کے حوالے سے نکلتا ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ 24ویں سپارے کی پہلی رکوع میں آیت پاک ہے. اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق لے کر کے آیا، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. یہ اس کا ایک سادہ سا اور آزاد سا مفہوم اور ترجمہ ہے. یہاں نام نہیں لیا، کوئی نشانی نہیں بتائی، کوئی پہچان نہیں دی، بلکہ ایک ایسا انداز اور اسلوب ہے زبان کا، اور بعض حوالوں سے صرف عربی ہی کے ساتھ یہ مخصوص ہے، اور جو لفظ جس سے آیت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے اسے اس میں موصول کہتے ہیں، اور جس کا مفہوم ہے وہ جو، الذی، وہ جو جاء بالصدق، صدق لے کر کے آیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی تصریح نہیں ہے، پیچھے کوئی حوالہ نہیں ہے. علماء دین نے یہاں پر ایک ضابطہ اخذ کیا اور بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں
اس میں موصول کے ساتھ کوئی بات شروع کی جائے، الذی کے ساتھ، یہ جو لفظ الذی ہے نا، الذین یا ایھا الذین آمنو جو ہم پڑھتے رہتے ہیں وہی لفظ ہے، اور اس کے بعد آنے والی گفتگو میں جس کے لیے وہ گفتگو ہو رہی ہے فاعل کی صراحت نہ کی جائے، نام نہ لیا جائے، اس میں موصول سے گفتگو شروع ہو اور اس کے بعد فاعل کا تذکرہ نہ ہو، تو ایسے مقام پر جس کی گفتگو کی جا رہی ہوگی وہ اپنی ذات میں، اپنی بات میں فرد کامل مراد ہوگا، اپنے فن میں، اپنے حوالے سے سب سے کامل ذات مراد ہوگی۔ اور اگر اسے آپ کو سمجھنا ہے تو واقع معراج کے ضمن میں جو قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، الذی جاء بالصدق وہی انداز ہے، الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسری بعبدہ، یہاں فاعل اور مفعول دونوں ذکر ہو رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیکن فاعل کا نام نہیں لیا، اس کی تصریح نہیں کی ہے، مبہم چھوڑ دیا، تشریح نہیں کی، وضاحت نہیں کی۔ اور مفعول کون ہے اس سفر ہجرت میں، اسرا کا مفعول کون ہے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ الذی ہر شے کے اوپر بولا جا سکتا ہے، کائنات کی ہر چیز پر الذی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پاک ہے وہ جو اسرا کا فاعل ہے، جس نے سیر کرائی، اور بعبدہ ہی اپنے بندے کو جو اسرا کا مفعول ہے، اس کا اطلاق بھی مخلوق میں ہر شے پر ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی خلق ہے اور خدا کی عبدیت میں داخل ہے نا۔ فاعل کا اطلاق بھی ہر ایک پر ہو سکتا ہے لیکن وضاحت نہیں کی، مفعول کا اطلاق بھی ہر شے پر ہو سکتا ہے لیکن اس کی وضاحت بھی نہیں کی۔ ضابطے کے مطابق اور قانون کے مطابق یہاں پر اسرا کا جو فاعل ہے وہ اپنے فعل میں فرد کامل، اور جو اس کا مفعول ہے وہ اپنے عمل میں اور اپنے فعل میں سب سے فرد کامل۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس نے سیر کرائی وہ اپنے فعل میں اور عمل میں، اپنے کردار میں سب سے بڑھ کر کے ذات ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی قدرت اور شان والا نہیں۔ اور جو اس سفر میں، اس رات میں، واقع ہجرت میں جو ہستی ہے جسے سیر کرائی جا رہی ہے، وہ اپنی عبدیت میں سب سے کامل ہے، وہ خالق ہونے میں سب سے کامل، یہ اپنی مخلوق ہونے میں سب سے کامل، وہ اپنی ذات میں سب سے کامل، اور یہ اپنی شخصیت میں سب سے بڑھ کر کامل۔ اسی طرح سے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق لے کر کے آیا، نام نہیں لیا، کسی نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی نبی رسول کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کسی پاک باز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، فرمایا وہ جو صدق لے کر کے آیا، تو وہ جو صدق سب سے بڑھ کر کے ہوگا وہ یہاں پر مراد ہے۔ کائنات کی جو سب سے بڑی سچائی ہوگی وہ لے کر کے آنے والا مراد ہے۔ تو دوستو یہاں پر کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اور لانے والا کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا آقا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کر کے صدق کوئی نہیں، اور اس کو لانے والے نبی سے بڑھ کر کے نبی کوئی نہیں۔ یہ امام الانبیاء ہے، یہ فخر الرسول ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس سچائی کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والی جو ذات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی شان تصدیق میں سب سے بڑھ کر کے، اپنی شان تصدیق میں سب سے بڑھ کر کے۔ میں اب ایک اور حوالے سے اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق اعظم کو، حضرت عثمان ذو النورین کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کا دین میں، شریعت میں، مومنوں کے نزدیک، اللہ اور رسول کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو
تمثیل کے انداز میں، تلمیح کے ذریعے سے، اشاروں سے کچھ مثالیں دے کر کے بتانے اور جتانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک انسان کا وجود ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے وجود کے حوالے سے ان حضرات کے مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کی اور بیان فرمایا۔ مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم ایک مقام پر دونوں تشریف فرمائے، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، رأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابا بکر و عمر، اللہ کے رسول نے دونوں کو دیکھا، صاحبین کریمین ابو بکر و عمر کو۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ جملہ آتا ہے، پھر آپ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ھذان السمع والبصر، کہ یہ ابو بکر و عمر میرے نزدیک میری ذات کے لیے، میرے لیے یا دین کے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ھذان السمع والبصر، یہ سمع اور بصر، کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا، یہ ہمارا پورا وجود، پورے وجود کی اہمیت ہے۔ جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کی اہمیت ہے، خون کا ایک ایک قطرہ اس کی اہمیت ہے، ایک ایک بال اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ عضو کو آپ تصور فرماتے چلے جائیں، پیر سے لے کر کے آپ کے دھڑ تک ایک نچلا حصہ ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے۔ جو نیچے کا حصہ ہے ناف تک یا سینے تک، یہ جسم اسفل ہے، اور سینے سے لے کر کے اوپر تک یہ جسم اعلیٰ ہے۔ نیچے والے کا مقام کمتر ہے اور جو اوپر والا حصہ اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے مطلع القمرین میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے جسم پاک کے ساتھ شباہت دی ہے، اور فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر کے سینے تک مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک اللہ کے رسول کے جسم پاک کی مکمل تنویر تھے اور تصویر تھے، مشابہ تھے، ہے نا۔ عام طور سے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ ہم حسنین کریمین میں افضل کون ہیں، بلند مقام اور اعلیٰ مقام کس کا ہے، ہم اس پر قول نہیں کرتے، ہم اس پہ سکوت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر تم محبت کی نگاہ سے، یقین کی نگاہ سے اس حدیث پاک کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے پیر سے لے کر کے سینے تک امام حسین کو تشبیہ دی، اور سینے سے لے کر کے سر تک امام حسن کو تشبیہ دیے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جسم ایک ہے لیکن سب اپنے مقام میں اور اپنی حیثیت میں برابر نہیں ہے۔ پیر کا مقام نیچے ہے نا، اس سے اوپر دھڑ کا بیچ کا حصہ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس سے اوپر سینہ ہے، اس کا مقام اس سے بھی بلند ہے، اس کے بعد وجود میں سر آتا ہے۔ پورے جسم میں سر کی سب سے زیادہ اہمیت، اور آپ کے سر کے اندر کان کی اور آنکھ کی سب سے زیادہ حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ کانوں کی اور آنکھوں کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دین کے یا میرے کان ہے اور آنکھ ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا مرتبہ میرے نزدیک اور میرے دین میں تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر کے ہے۔ ان کی حیثیت کان اور آنکھ کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں سے تشبیہ دیا آپ نے، ہے نا۔ واقع بیعت رضوان میں جب حضرت عثمان ذوالنورین مکہ تشریف لے گئے، ہے نا، آپ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک نے حضرت عثمان کو اپنے ہاتھوں سے تشبیہ دی نا، اور فرمایا کہ لا یبلغ، اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ نے آخری حج میں جب حضرت علی المرتضی شیر خدا کو، ابو بکر صدیق کو امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا، روانہ فرمایا، تو حضرت علی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جو دین کی باتیں ہیں، جو قانون ہے، جو قرآن ہے، حضرت علی اس کی تشریح کریں گے، حضرت علی اس کی تبلیغ کریں گے، اس کو پھیلائیں گے۔ لا یبلغ عنی الا انا او علی، نہیں پہنچائے گا، تبلیغ نہیں کرے گا مگر میں خود یا پھر میری طرف سے حضرت علی اس کی مجاز ہے۔
حضرت علی کو یہ حق ہے کہ وہ میری طرف سے حضرت علی کو اپنی زبان قرار دیا، حضرت عثمان کو اپنا ہاتھ قرار دیا، حضرت عمر فاروق کو اپنی نگاہیں قرار دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کان قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آنکھیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں، کانوں کی کیا فضیلت ہے؟ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر یہ ان اعضائے جسمانی کی جہاں پر ترتیب آئی ہے نا، تو اغلباً زیادہ تر مقامات پر کانوں کا تذکرہ پہلے آیا ہے۔ آپ توجہ اس طرف رکھیے، قرآن پاک میں جہاں آنکھوں، کانوں کا، زبان کا اور دل کا ذکر آیا ہے نا، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، کان اولئک کا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے کانوں کا ذکر ہوا ہے۔ علماء دین نے یہاں پر یہ بتایا کہ سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے یہاں پر اس کی افضلیت بھی مراد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے انبیاء کرام کے بارے میں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی خلقن اور خلقن، اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اوصاف کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کوئی نابینا نہیں ہو سکتا، کوئی بہرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض انبیاء کرام پر بعض مصلحتوں کے مطابق وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ ہوا نا کہ آنکھوں پر کچھ اثر ہو گیا ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا، کہ آنکھوں پر سفیدی آ گئی، لیکن کسی نبی کے بارے میں، اسی طرح سے اور انبیاء، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کی نابینائی، آپ نابینا تھے اس طرح کی، حالانکہ محققین کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، محققین اس کی تردید کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کی چیز انبیاء کرام کی شان میں اور ذوات میں ہم نہیں مانتے۔ ہر نبی خلقن اور خلقن، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، اپنے ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو بعض انبیاء کے بارے میں تو آنکھوں کا تذکرہ آیا بھی ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب کا، لیکن کسی نبی کے بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں آتی کہ کوئی نبی بہرا ہوا ہو، اصم ہوا ہو، سننے میں خلل واقع ہوا ہو، اس لیے کہ کانوں کا تعلق خدا کی وحی کے ساتھ ہے نا، خدا کی وحی کے ساتھ ہے اور تبلیغ نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے۔ علماء دین نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ کان کا مقام تکویناً اور تشریعاً جسم میں بھی اور خدا کے قانون میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو اپنے کانوں سے مشابہت دی۔ اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی دی۔ ان کی عظمتیں ہمارے سر آنکھوں پر، حضرت علی پاک، لوگوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے نا، بد مذہبی کی پہچان اور نشان ہے۔ ان مسائل کو بے پناہ اچھالتے ہیں لوگ، اور بڑی دیدہ دلیری سے ان مسائل کے اوپر زبانیں کھولتے ہیں، گستاخیاں کرنے لگتے ہیں۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی حرمت اور عظمت کو سب سے بڑھ کر کے جانتے اور مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی، آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو خطبہ ابو بکر صدیق نے دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدا کی رحمتوں میں تشریف لے چلے تو حضرت صدیق اکبر نے، عمر فاروق اعظم نے بھی طویل خطبہ دیا، اور حضرت علی پاک نے بھی طویل خطبہ دیا۔ اس میں آخری جملہ آپ کا یہی تھا کہ اے صدیق اکبر، تمہاری یہ عظمتیں ہیں، تمہاری یہ شانیں ہیں، تمہاری یہ عبقریت ہے، تمہاری یہ فضیلت ہے، تمہارا یہ فیضان ہے، سب کچھ اپنی مقام پر، لیکن کنت عنده بمنزلۃ السمع والبصر، آپ اللہ کے رسول کے نزدیک نبی پاک کے کان اور آنکھ کے مصداق تھے، آپ نبی کے کان بھی تھے اور نبی کی آنکھیں بھی تھیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری